اور وہ یہ کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 انٹرپریٹیشن یا میننگ ہوتے ہیں، جب سب کے سب صحیح بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے امام نے فرمایا ہمارا کلام بھی ایسا ہی کہ بہت سارے ہمارے کلام ایسے ہیں جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ دنیا صرف ایک معنی لے لیتی ہے، دوسرے کو بھول جاتی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھی اور یہ حدیث سنی، کیونکہ یہ فارمولے کو اگر آپ بھول جائیں گے تو آپ کو مراجع اور مجتہدین پہ اختلاف، مراجع اور مجتہدین سے اختلاف کا دل چاہے گا، کنفیوژن کریٹ ہوگا، جو ہمارے ہاں آج کل ایک اینٹی مرجعیت لابی ہے اور بہت اسٹرانگ ہوتی جا رہی۔ تو وہ جن ٹولز کو استعمال کرتی ہے ان میں سے ایک ٹول یہ بھی کہ بھئی حدیث میں تو یہ آیا ہے، مجتہد نے یہ فتویٰ دے دیا۔ اور چونکہ آج کل حدیث کی تمام مشہور کتابوں کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اردو میں بھی اور اکثر کا انگلش میں بھی، وہ کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، دیکھیں 8ویں امام نے تو یہ فرمایا، دوسری کتاب آپ کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن مثلا آیت اللہ سیستانی یا رہبر آغا خامنہئی نے یہ فتویٰ دی۔ ہم اس مرجع کو مانے جو امام کے فرمان کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، یا امام کے فرمان کو مانے؟ اب یہ بات ایسی ہے کہ جو ویسے ہی ایک ایلیمنٹ ہمارے یہاں ہے عالم دشمن، اور پھر اس سے بڑا جو مرجع دشمن، وہ تو فوراً قبول کرے گا، لیکن جو سنسیئر لوگ بھی ہیں وہ بھی کنفیوز تو ہو جاتے ہیں کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے، یہ تو حدیث کی کتاب کافی، جس کو ہم لوگ اصول کافی کہتے ہیں تو پہچان ہوتی ہے، لیکن اصل نام کافی ہے، اصول کافی، اس میں یہ حدیث خود ہم پڑھ رہے ہیں کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا، اور مجتہد کی کتاب میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کچھ اور پھر آج کل تو ویسے ہی جس کے پاس ایک موبائل ہے وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے موبائل، اور اپنے کلپ پہ کلپ، یوٹیوب کا چینل اور فیس بک اور ہر ایک پہ آتا ہے، وہ دکھاتا بھی ہے وہاں سے کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں۔ تو اس لیے اچھا اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ میرا موضوع نہیں، لیکن مرجعیت کی مخالفت ایک منزل پہ جا کے ولایت سے ٹکرا جاتی ہے، یعنی وہ ولایت کی مخالفت بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ تھوڑی سی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک اصول یاد رکھیے، ایک رول ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک پرنسپل ہے، قانون ہے، ایک قاعدہ ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ حدیث کے بھی ایک ہی حدیث کے کئی انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ جس ٹرانسلیٹر نے وہ ٹرانسلیشن کیا، یا چلے عربی بھی اگر آپ جانتے ہو، آپ عربی پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ اور، اب اس کی صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، ہماری قوم میں یہ ایشو بڑھتا چلا جا رہا، اور جو تھوڑی بہت اس میں کمی رہ جاتی ہے، ایک دوسرا ٹول اور بھی ان لوگوں کے پاس ہے، دو، ایک تو یہی کہ حدیث میں تو یہ لکھا ہے، مجتہد تو یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا تو آپ کو پتہ ہی ہے چاند کا مسئلہ، عیدیں 2 ہو رہی ہیں، عیدیں 3 ہو رہی ہیں، محرم کا آغاز الگ ہو رہا ہے، مباحلے کا تاریخ الگ ہو رہی ہے، یہ بھی ایک ایسا ٹول، لیکن یہ بہرحال یہ ان کے لیے جو بہت ہی سمپل ذہن رکھتے ہیں، لیکن پہلی والی بات تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب ایک حدیث، اسبق ابن نباتہ، پتہ نہیں کیوں جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میرے دماغ میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے، اور اللہ کرے میں غلط ہوں کہ مجمع میں 50% لوگوں کے لیے یہ ایک نیا نام ہے، اور جب بھی میں یہ نام لیتا ہوں تو یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ انٹروڈکشن بھی کرا دیتا ہوں تاکہ ذرا تو لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اسبق ابن نباتہ، اور مرد اگر 50% اس کو جانتے ہیں اور 50 نہیں جانتے تو لیڈیز میں شاید یہ ریشو اور زیادہ ہو، 70% نہیں جانتی ہوں گی۔ اسبق ابن نباتہ یہ شریعت الخمیس میں شامل ہے، مولا کے اتنے ہی کلوز صحابی ہیں جیسے سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری رسول اللہ کے صحابی تھے۔ اب یہ لفظ بھی جو ابھی میں نے کہا نا، یہ لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہوتا ہے، شریعت الخمیس یا شرطۃ الخمیس۔ عربی میں خمیس کہتے ہیں فوج کو، آرمی، لشکر۔ مولا نے اپنی خلافت ظاہری میں اپنے سارے ماننے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں تم سے کانٹریکٹ کر رہا ہوں، یعنی میں نے کانٹریکٹ تو اس لیے کہہ دیا کہ شاید بات سمجھ میں آ جائے، میں تم سے
ایک معاہدہ کرتا ہوں, ایک شرط تم میری مانو تو ایک شرط میں تمہاری مانتا ہوں. تم نے کوئی شرط کی ڈیمانڈ نہیں کی, میں اپنی طرف سے. اسبق ابن نباتہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور بھی کئی, کہ مولا نے ہم سے کہا کہ جو میں حکم دوں گا تم آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرو گے, اور جہاں میں کہوں گا تمہیں تلوار چلانا ہے یا مر جاؤ گے, یا جو اینٹی اسلام لوگ ہیں ان کو مار دو گے, یا فاتح بنو گے یا شہید ہو جاؤ گے. اور اگر یہ وعدہ تم کرو, اب یہاں کل رات کی مجلس کا ایک جملہ پھر آپ کو شاید یاد آئے, تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. جو کل میں نے کہا تھا نا, جنت تو ہمارے یہاں اتنی معمولی سی چیز بن کے رہ گئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی فری فنڈ میں بٹ رہی ہے, بلکہ پتہ نہیں کتنی جنتیں بٹ رہی ہیں. ہمارے پاس تو بہت جنتیں آلریڈی آ چکی. جنت ہے. مولا نے فوج جو شرط لگا کے علی کے ساتھ آئی, تو علی نے کہا میں پھر وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں لے جاؤں. میرا وعدہ کنڈیشنل ہے کہ پہلے تمہیں میری پوری اطاعت کرنا ہے, یہاں تک کہ جان بھی دے دینا. یہ ولایت علی کا مطلب کیا ہے آگے چل کے یہ بات آئے گی, لیکن ابھی سن لیجئے. اسبق ابن, اچھا ان میں کون لوگ ہیں؟ اس میں پہلے 4-5 تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں. سلمان فارسی ہیں, ابو ذر غفاری ہیں, مقداد ہیں, عمار یاسر ہیں, اور پھر مولا کے اپنے خاص صحابی شروع ہوتے ہیں. مالک اشتر ہیں, اسبق ابن نباتہ ہیں, سہل ابن حنیف انصاری ہے, عثمان ابن حنیف انصاری, وہ جو بصرے کے گورنر تھے اور ایک ولیمے میں چلے گئے جہاں پیسے والے بلائے جا رہے تھے, تو مولا نے وہ خط لکھا ہے کہ آج بھی آپ پڑھیے تو بدن کانپ اٹھتا کہ اتنا قریبی صحابی اور مولا نے اس بات پر کس طرح سے شو کاز نوٹس جاری کیا اور ان کی مذمت کی, اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس مولا کا تو ایک ہی کام ہے کہ صرف اور صرف وہ ہماری ہر بات پر عمل کرتے چلے جائیں, ہمیں کچھ نہیں کرنا, ایک الگ موضوع. تو اسبق ابن نباتہ. اچھا یہ بھی میں بتا دوں, مولا کے صحابی کربلا کے واقعے کے وقت تک زندہ تھے. یعنی مولا کے 20 سال بعد کربلا کا واقعہ ہوا, لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے. کربلا کے مصائب پر پہلی کتاب جو عالم اسلام میں لکھی وہ انہوں نے لکھی. وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور مٹا دی گئی, چھپا دی گئی, لیکن کربلا کے حالات پر جو پہلا مقتل لکھا گیا کربلا کے جسٹ آفٹر, وہ اسبق ابن نباتہ نے. اور ایک جملہ اور سن لیجئے کہ شاید یہ ایک جملے کا ہماری کسی ایک مجلس سے ربط بنے. اس کا وعدہ نہیں کرتا ہوں, لیکن ذہن میں جو ابھی پلاننگ ہے اس میں بنے. دجال کے بارے میں جو مولا کا ایک خطبہ, بہت مشہور خطبہ, اس کے راوی بھی اسبق ابن نباتہ ہے. کہ جب مولا سے دجال کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا مسجد کوفہ میں, کہیں کمیل کی طرح سے تنہائی میں جا کے نہیں, پورے پبلک میں, تو مولا نے ایک جواب دیا دجال کے حوالے سے, دجال کے حوالے سے بھی اور اپنے رجت کے حوالے سے بھی, کہ میں اس دنیا میں کس طرح واپس آؤں گا اپنے بیٹے کی حکومت میں. بہت ہی مشہور ہے وہ خطبہ, جس میں مولا نے یہ کہا کہ دابت الارض میں ہوں, جو قرآن نے کہا نا کہ آخری زمانے میں دابت, مولا کا لقب ہے دابت الارض. خیر, خلاصہ یہ ہے کہ بات بہت پھیل رہی ہے. اسبق ابن نباتہ کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں کیونکہ بہت ہی اہم صحابیوں میں سے ایک. نہج البلاغہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے, اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ علی کے خطبات جو ہیں ثابت نہیں. سید رضی نے جمع کر دیے لیکن کوئی ریفرنس نہیں دیا کہ کہاں سے لیے, کس سے لیے. سید رضی کوئی مولا کے زمانے کے تھے کہ ڈائریکٹ سنا ہوگا 400 سال بعد. تو پھر ہمارے علماء نے ایک ایک خطبے پر ایک ایک خط پر ریسرچ کی کہ سید رضی سے پہلے مولا کے یہ خطبات اور یہ خط کس کس عالم نے اپنی کتاب میں چین آف نیریٹر راویوں کے ذریعے کوٹ کیے, وہاں سے سید رضی نے لکھا. تو اس کے اندر مولا کے 2 بہت ہی مشہور خطبات, یا خطبات نہیں لیٹرز, ان کے پہلے راوی اسبق ابن نباتہ. نہج البلاغہ میں یہ بعد میں آیا. ایک ہے مالک اشتر کے نام, جو مولا نے ایک لیٹر لکھا مصر کی گورنمنٹ کیسے چلاؤ, بہترین حکومت چلانے کا طریقہ. مالک اشتر کا خط بہت مشہور. اور ایک جو مولا نے امام حسن کے نام ایک وصیت نامہ لکھا. تو یہ میں تعارف کرا رہا ہوں کہ بہت ہی کلوز بھی ہیں اور بہت 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 اہم روایتوں کے راوی بھی. اچھا, ایسے راوی کو یہ میسج دینا اور ضروری ہے جو مولا نے دیا. اب وہ کیا, مولا کی شہادت کے وقت جو آخری گروپ آف مومنین یا کمپینینز مولا سے ملا,
جس کے بعد مولا نے کہا حسن بیٹا دروازے بند کر دو، اب صرف فیملی ممبرز یہاں پہ رہیں گے. یہ واقعہ ہے 21 رمضان کی مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کا، کہ یہ لوگ آتے تھے صبح و شام مولا کی مزاج پرسی کے لیے، خیریت دریافت کرنے، بیماری کے لیے. تو جو 20 روزہ افطار کیا، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، مسجد کوفہ کے پیچھے ہی تو مولا کا گھر. اب یہ لوگ آئے، مولا نے کہہ دیا کہ آج میں سب سے ملاقات نہیں کروں گا. اے حسن یہ 7 یا 8 آدمیوں کے نام لیے، صرف ان کو آنے دو، یہ مجھے دیکھیں اور جا کے دوسروں کو بتا دیں میری کیا حالت. یہ 21 رمضان کی حدیث ہے، کوئی 3 شعبان کی حدیث ہے جو میں آج پڑھ رہا ہوں، لیکن بہت اہم یہ اصول ہے اور ولایت کو بعد میں سمجھائے گا بھی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہماری قوم کا برننگ ایک ایشو ہے، اس کو صرف ٹچ کرنے کے لیے، اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں پورے مسئلے کا. یعنی اخباریت اور اصولیت اور اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے بحث. تو کہا کہ بس ان کو آنے دو. اور اسی موقع پہ مولا کا جملہ تھا کہ آج مجھ سے سوالات مختصر کرنا، اس لیے کہ ابو طالب کے بیٹے کے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی. جو آپ 21 رمضان کو گریا کرتے ہیں جس جملے پہ، یہ آخری ملاقات کے وقت کا جملہ تھا کہ اول تو سب کو آنے مت دینا، اور جو چند لوگ آئے ان سے بھی کہا کہ بہت ہی مختصر. ان چند لوگوں میں ایک نام تو بہت مشہور ہے، حجر ابن عدی، لیکن جو ان سے بھی زیادہ اہم نام تھا وہ اسبق ابن نباتہ کا. ایک طرح سے یہ لیڈ کر رہے تھے اس 7 کے گروپ کو. وہ آئے، انہی کا وہ جملہ کہ جب ہم مولا کے قریب گئے ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ مولا آپ کی طبیعت کیسی، ہاؤ آر یو فیلنگ، نہیں. مولا کے چہرے کی کھال، رنگ اتنا زرد ہو چکا کہ وہ جو زخم تھا اس کے اوپر جو ڈریسنگ کی تھی طبیب نے ابن ملجم کی تلوار کا، وہ یلو کلر کی پٹی باندھی. اور اس وقت مولا کے اپنی باڈی کا رنگ بھی اتنا یلو ہو چکا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ پٹی اور ڈریسنگ کہاں پر ہے اور مولا کے اپنے جسم کی کھال کہاں سے شروع ہو رہی. اتنا مولا کا جسم میں خون نکل چکا ہے، ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اور بالکل جسم زرد پڑ گیا، یلو. تو اب حالت دیکھی تو کچھ زیادہ بات کرنے کا خود اتنی روایت یہ بھی ہے نا، یہ روایت ہے کہ بعض لوگ بیمار کے پاس اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، اس کی بیماری کو بڑھا کے آتے ہیں. بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا، اس کے بھی کچھ پروٹوکول اور ایٹیکیٹ اسلام نے بتائے. کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ کہا ڈاکٹر نے فلاں بیماری بتائی، اوہو اس میں تو میری خالہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو یقینی موت ہے. یہ بیمار کے سامنے کہنے کی بات. تو اچھا آپ کو کیا بیماری؟ فلاں. ارے وہ بندر روڈ پہ ایک حکیم بیٹھتا ہے طوطے والے کے برابر میں، وہ ایک پڑیا دیتا ہے اور 1 منٹ میں بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے. اور وہ سچ بھی کہہ رہا ہے، جب بیماری مر جائے گا تو بیماری بھی چلی جائے گی. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے آداب بتائے، طریقہ بتایا، کس طرح سے جا کے مزاج پرسی کرو، کیا باتیں کرو، کتنی دیر بیٹھو. اسبق ابن نباتہ نے مولا کی حالت دیکھی، پورا گروپ پھٹ پھٹ کے رونے لگا. کسی نے اب کچھ سوال نہیں پوچھا، کہیں موقع نہیں ہے سوال پوچھنے کا. مولا نے حجر کو دیکھ کے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی شہادت. کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بھی شہید کیے جاؤ گے. وہ ایک جملہ بھی اس وقت کہا، لیکن اصل جو اجتہاد اور تقلید اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ون آف دا فارمولا وہ یہ. مولا نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے. اور ایک عجیب جملہ ہے مولا کا جو مولا کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ معصومین یہ قسیم جنت نار ہیں، جو مالک جنت ہیں. مولا نے کہا اسبق رو رہے، سب سے زیادہ یہی اسبق رو رہے. اتنا کیوں رو رہے؟ میں جنت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میں اس کے اندر جا رہا ہوں. یہ ہم جیسا ہم مومن کہے تو سمجھ میں آتا ہے، علی کہیں نہیں، بتانا چاہ رہے جنت کی ویلیو کو سمجھو، اللہ کی ایک بڑی نعمت. کہا مولا نعوذ باللہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں. یعنی جو بات اسبق نہیں کہنا چاہتے ہڈن انڈر دا لائن، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ شہادت کے بعد پتہ نہیں آپ پہ کیا مشکل مراحل آئے قبر و قیامت میں. میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جنت میرے سامنے. میں تو اپنی آپ کی اور اپنی جدائی پہ رو رہا ہوں. کہا بس سنو، جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تھا تو رسول نے ایک حدیث مجھ سے ارشاد فرمائی تھی، اور جب میرا آخری وقت آ رہا ہے یہی حدیث میں تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ حدیث کافی حد تک سملر ہے کل والی وہ 3 گناہگاروں کی حدیث سے. لیکن اب ذرا سمجھیے
اسلام کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جلال الدین رومی ان کی ایک مثنوی ہے, پتہ نہیں مثنوی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, مثنوی مولانا روم بہت ہی مشہور. اس میں ایک واقعہ ہے, یعنی وہ واقعے کے لیے کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ایک قسم کا ہیومن وزڈم کہیے کہ دنیا کے کہ ہندوستان کے کسی علاقے کے اندر ایک ہاتھی آ گیا, اور اب ہاتھی آ گیا, شور مچا, سب اس کو دیکھنے گئے. آپ کو کچھ اور یاد آ رہا ہے؟ مسجد کوفہ کے دروازے کا نام بدل کے معاویہ نے ہاتھی کا دروازہ رکھا تھا باب الفیل, کیونکہ وہاں ایک ہاتھی لا کے باندھا تھا جو کوفے والوں کے لیے ایک نیا جانور تھا, اتنا بڑا لمبا چوڑا جانور. تو وہ ایک واقعہ آپ کو عراق کی زیارت میں مسجد کوفہ کے مین گیٹ پہ بتایا جاتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ خواتین کو وہاں سے انٹر نہیں ہونے دیتے ہیں, لیکن زیارت تو کرائی جاتی ہے باہر سے بھی, اور جب مسجد میں چلے جائیں تو اندر سے بھی. تو خیر وہ بات سے بات نکلے گی تو یہ مجلس تو کبھی ختم نہیں ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھی پرانا زمانہ ہے, جس علاقے کا جانور نہیں ہے وہاں والوں کے لیے ہر جانور نیا ہوتا. اب اس علاقے میں ایک ہاتھی آ گیا, پورا گاؤں اس کو دیکھنے کے لیے بھاگا کہ ہاتھی کیسا ہوتا, کتنا بڑا جانور. اس ہمارے اور آپ کے اعتبار سے تو ہاتھی ہی سب سے بڑا جانور ہے جو لینڈ پر ہے. وہ ڈائنوسار وغیرہ تو ہم نے نہیں دیکھے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں کچھ اندھے بھی تھے, انہوں نے سنا شور کہا ہم کو بھی لے چلو ساتھ, ہم بھی تو دیکھیں. چلو تم بھی چلو. ہاتھ پکڑ کے لے گئے, ان کو ہاتھی کے قریب کھڑا کر دیا. اب اندھا آدمی دیکھ تو نہیں سکتا, وہ اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا, اور ہو گیا جھگڑا. یہ جھگڑا ہم میں اور آپ میں ہو جاتا ہے جب ہم قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھتے ہیں. ایک جو ہاتھی کے پیر کے قریب کھڑا تھا, اس نے جو اپنا ایک مرتبہ وہ ہاتھ ہلائے تو ہاتھی کا پیر اس کے ہاتھوں میں آ گیا. اس نے کہا ہاتھی تو جسٹ لائک پلر ہے. دوسرا ہاتھی کے پیٹ کے قریب کھڑا تھا, اس نے جو ہاتھ پھیلایا تو ہاتھ پھیلتے چلے گا, نہیں ہاتھی تو جسٹ لائک اے وال ہے. کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آ گئے, اس نے کہا نہیں ہاتھی تو جسٹ لائک ایک رسی ہے. بہت مشہور واقعہ ہے, مولانا روم کی مثنوی میں آیا کہ جس کے سامنے ہاتھی کے جسم کا جو حصہ آیا, وہ آنکھوں کے جو اندھے تھے صرف ٹچ کر کے محسوس کر رہے تھے. کسی کو رسی نظر آیا ہاتھی, کسی کو پلر نظر آیا, کسی کو دیوار نظر آیا. سب صحیح بھی ہیں, سب غلط بھی. ایک ساتھ پورے ہاتھی کو ملا کر سمجھو. ہم لوگ اس طرح سے اسلام کو سمجھتے ہیں. کسی کے پاس ایک حدیث آ گئی, وہ کب کی ہے, کس موقع کی ہے, کن لوگوں سے یہ کہا گیا ہے, کچھ نہیں پتا ہم کو. وہ اس اندھے کی طرح ہم نے وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کو لے لیا تو ہم کو پلر لگنے لگا ہاتھی, کیونکہ اس کا پیر یا اس کی ٹانگ ہمارے ہاتھوں میں آ گئی. اسلام کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا ہے کہ ایک حدیث دو حدیث. تو آپ سنیے اس کو, یہ بہت میں نے ایک لائٹ سے اگزامپل دی. اصل جو پرابلم ہے وہ یہ, رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں یہ مجھ سے ارشاد فرمایا, اور میں اپنے آخری وقت میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. اچھا آپ حدیث کا پہلا حصہ دیکھیے گا تو وہ تو ایک عام سا میسج ہے جو پتہ نہیں کتنی بار معصومین نے دیا ہوگا اور رسول نے دیا ہوگا. کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا ہے اور جنت کو حرام کیا. جو تین میں سے ایک گناہ کرے, والدین کا عاق ہو, اور اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہو, غلام ہے کسی کا لیکن وہ بھاگ گیا, اور تیسرا وہ کہ جس نے کسی سے کوئی سروس لی ہو اور اس کے بعد اس کا پیمنٹ نہیں کیا, منع کر رہا, کسی کا حق دبا کے بیٹھ گیا. اب اس میں بہت سارے واقعات ذہن میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہمارے اپنے سوسائٹی میں بہت کامن ہے. والدین کا حق غالباً آخری گناہ ہے جو آج کل بہت بڑھ گیا, لیکن آج کل تو ہو گیا, اور وہ پہلے دو تو ہوتے ہی تھے. کسی سے کام لے لیا اور اس کے بعد اس کو اجرت نہیں دی, یا غلام ہے بھاگ گیا. اب ٹھیک ہے, اسبق ابن نباتہ, حجر ابن عدی, باقی لوگوں نے سنا مولا کا وہ فرمان ہے جو رسول خدا کے ریفرنس سے آیا. چنانچہ حدیث کو اتنی ہی توجہ سے سنا جس توجہ سے کوئی کلام رسول سنے گا. پھر آخری چند باتیں ہوئیں اور مولا نے کہا تم لوگ جاؤ, میری بیٹیاں پردے کے پیچھے انتظار کر رہی ہیں کہ تم لوگ نکلو, تو پھر وہ آ کے مجھے دیکھیں اور میری دیکھ بھال کریں. یہ آخری رات تھی مولا کی زندگی. یہ لوگ ٹرن ہوئے, دروازے کی جانب جانے لگے.
تھوڑا سا ذہن میں خیال بھی تھا کہ ایسے امپورٹنٹ اوکیجن پر وہ والی حدیث مولا نے بتائی ہے کہ جو ہے بہت اہم تینوں چیزیں، لیکن وہ بہت زندگی میں کئی بار بتا چکے. اب یہ لوگ چل رہے، ایک بار روکا مولا نے، کہا آئے ازبخ رک جاؤ، آئے حجر رک جاؤ. سب مڑے. کہا تم نے یہ حدیث کو سمجھ لیا؟ کہا سمجھ لیا. کہا نہیں سمجھا، نہیں سمجھا. تو مولا اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اتنی سمپل اور آسان سی حدیث ہے. والدین کا حق، آقا سے بھاگا ہوا غلام. مولا ہی کے حالات پڑھ رہا ہوں، بعد میں نہ کہیے گا مولانا نے 1 گھنٹے کی تقریر میں مولا کا ذکر ہی نہیں کیا. تو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ مولا ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے اتنی دیر سے. بھاگا ہوا غلام، کسی سے سروس لے کے اس کا حق نہ دینے والا. اور کہیں مولا اتنی سمپل سی حدیث ہے، اس میں سمجھنا کیا؟ نہیں سمجھو. یہ حدیث خاص طور پر ہمارے لیے ہے، کیونکہ رسول کا یہ فرمان تم نے سنا ہے کہ اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں، پوری امت ہماری اولاد ہے. جو ہمارا حق ادا نہیں کرتا وہ ہے اصلی آقا والدین. ایک تو تمہارا وہ کیا بیولوجیکل فادر ہوتا، لیکن اصل تو باپ اس امت کے ہم ہیں. جس نے علی کا حق ادا نہ کیا، آقا والدین کی ساری حدیثیں اصل میں تو اس کے بارے میں آئی ہیں. وہ اپنے گھر کی حد تک جو ہے وہ بہت بعد میں آتے ہیں اصل وہ. اور بھاگا ہوا غلام، یہ سارے کے ساری جو امت ہے یہ ہماری غلام ہے ان معنوں میں کہ غدیر کا اعلان تھا من کنت مولا، یعنی میں جس کا ماسٹر ہوں. علی بھی اس کا ماسٹر ہے. ماسٹر اور سلیو کا ریلیشن وہاں پہ غدیر میں بنایا گیا ہے. وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں. تو جس نے علی کا ساتھ جوڑا وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے. جنت حرام کی گئی ہے ان 3 گناہگاروں پر، جہنم واجب کی گئی ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے. اور تیسری تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس نے سروس لی اور پیمنٹ نہ کیا، کیا تم بھول گئے؟ قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جس نے رسالت کو حاصل کیا، اجر رسالت ادا نہ کیا، یہ وہ گناہگار ہے جس پہ جنت حرام ہو گئی اور جہنم واجب ہو گئی. اب دیکھیں یہ حدیث جب شروع میں پڑھی گئی تھی تو آپ لوگ کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو سن رہے تھے. ایک دم سے مجمع چارج ہو گیا. حدیث بہت ہی یعنی عام سی باتیں اس میں کہی گئی ہیں جو ایک بچہ بھی سمجھ لے. اگر مولا کی ایک ایکسپلینیشن یا تفسیر یا وضاحت نہ ہوتی کہ آقا والدین، بھاگا ہوا غلام، حق نہ دینے والا، جس سے آپ نے سروس لی اس کا حق نہ دیں، اس کی اجرت نہ دیں، بہت عام سی حدیث ہے. لیکن کہا نہیں، ایک تو یہ تو ہم لوگوں کے لیے عام سی حدیث ہے، وہ بھی ہم پر واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم معنی وہ ہے جس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو یہ خالی ایک حدیث نہیں، ایسی حدیثوں کے کتنے ہی ہمارے پاس پورے کلیکشنز ہیں. اب آئیے اگر آپ اس کو، یہ تو ذرا کچھ گوگل کا شہر ہے نا، تو اب اگر اس حدیث کے پہلے والے ٹکڑے کو آپ ایز اٹ از گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال دیں تو ٹرانسلیٹ ہو کے تو وہی آئے گا. عام بیٹا اور باپ ٹرانسلیٹ ہو کے تو وہی آئے گا. عام غلام اور آقا ٹرانسلیٹ ہو کے تو وہی آئے گا کہ عام اجرت دینے والا، اجرت لینے والا. وہ جو اس کے ان ڈیپتھ میں جو میننگ معصوم نے بتایا وہ تو ٹرانسلیشن میں نہیں آئیں گے. تو یہ تو حدیث پوری ہمارے پاس اس طرح سے آ گئی ہے تو میں نے بتایا، لیکن اس کا پہلا حصہ مختلف اور حدیثوں میں آیا ہے. آپ پڑھتے ہیں، پڑھ کے بس نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاں بھائی والدین کا بہت احترام ہے، حدیث سمجھنا. اور یہی مسئلہ قرآن کی آیت کا بھی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے جتنے بھی انگلش ٹرانسلیشن یا اردو ٹرانسلیشن ہے، ایسے عام سی آیتیں ہیں، لیکن نعوذ باللہ کوئی آیت عام نہیں ہے، بہت ہی سمپل سی آیتیں کلیئر. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے الگ الگ، کیونکہ جس کو آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے 4 سال پہلے بھی کہا تھا اس آیت کا صحیح اور ایکچوئل ترجمہ آج تک نہیں ہو سکا. کتنی ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، کتنا اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے بعد، کمپیوٹر کی اس ترقی کے بعد، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، پروگرامنگ، سب کچھ دیکھ لیجئے، آج تک اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا.